السلام علیکم، میرا نام فرقان ہے اور میں اسپیریل یونیورسٹی BBA 5B کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ پروجیکٹ ہمیں سر مکرم کی طرف سے دیا گیا ہے جس میں ہم نے ایک لیڈر چوز کرنا ہے، اور آج کا میرا لیڈر ہے سر سید احمد خان۔ اب میں آپ کو سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم برٹش اسکول سے حاصل کی اور انہوں نے قرآنی تعلیمات اور سائنسی تعلیمات دونوں حاصل کی، اور یہ 19ویں صدی کے فلاسفر ہیں۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کیے یونیورسٹی آف ایڈنبرگ ان 1895۔ ان کی پیدائش ایک رئیس گھرانے میں ہوئی۔ مغلوں کے دور کے بعد مسلمانوں پہ انگریزوں کے دور میں مسلمانوں پہ بہت سے ظلم ڈھائے گئے، اور چونکہ مسلمان اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو انگریزی نہیں آتی ہوتی تھی، تو جب بھی کوئی نوکریاں نکلنی، جب بھی کوئی ملازمت آنی، تو اس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ادھر یونیورسٹیز اسکول وغیرہ تھے جس میں انگلش وغیرہ سکھائی جاتی تھی، اس میں مسلمانوں کو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جب مسلمانوں کو داخلہ ہی نہیں دیا جاتا تھا تو کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے؟ اس لحاظ سے انہوں نے جب بھی نوکریاں نکلتی تب وہ اس کے اوپر مینشن کر دیتے تھے کہ یہ نوکریاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ پھر اس زمانے میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ سر سید احمد خان کو ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ میں ایک اسکول کھولوں جس میں مسلمانوں کو پڑھایا جائے، مسلمانوں کو دکھایا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ قوت پیدا ہو سکے کہ وہ انگریزی بول سکیں اور انگریزی میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں، تاکہ ان کو سمجھ آ سکے۔ بالآخر انہوں نے اسکول کھول لیا اور انہوں نے اپنی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا اور ان کو انگریزی سکھائی، ان کو انگریزوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک آبجیکٹیو بنایا کہ میں اس اسکول کو یونیورسٹی کے اندر بدلوں گا۔ پھر کچھ سال محنت کی، انہوں نے محنت کرنے کے بعد یہ اسکول یونیورسٹی میں بدل دیا گیا، جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رکھا گیا۔ اسی دوران ان کو برٹش کونسل کی طرف سے ان کو چھوٹی عدالتوں کا جج مقرر کر دیا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت کڑا امتحان تھا کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی اور اسکولس کو بھی ٹائم دینا تھا، انہوں نے ادھر کورٹ میں بھی ٹائم دینا تھا۔ یہ وقت بہت زیادہ چیلنجنگ تھا۔ کچھ عرصہ تو سر سید احمد خان نے جج کی نوکری کی، مگر کچھ عرصے بعد انہوں نے جج کی نوکری چھوڑ دی اور انہوں نے مزید علاقوں میں اسکولز وغیرہ کھولے، اس طرح یونیورسٹیز کھولی، اور سر سید احمد خان ایک فلاحی ادارہ بھی چلاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پھر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تھی، وہاں سے مسلمانوں کو ہائر ایجوکیشن دی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کو اس مقام پہ لایا گیا کہ ہر نوکری کے لیے جو بھی نوکریاں آتی اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو پڑھا کر ہندوؤں سے زیادہ طاقتور کر دیا، اور ان کو مسلمانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ پہلے تو بہت زیادہ مشکلات آئی مسلمانوں کو، اور کافی حد تک مسلمان بہت زیادہ ڈپریس ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو نوکریاں ملتی تھیں چپڑاسی کی، اسی طرح کی چپڑاسی ٹائپ کی، کپڑے والے کی، اس طرح کی نوکریاں دی جاتی تھیں۔ مگر سر سید احمد خان کے آنے سے مسلمانوں کو قوت ملی، مسلمانوں کو ہمت ملی، مسلمانوں کو تعلیم ملی، مسلمانوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا گیا۔ تو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ تھا کہ
لیڈرشپ کوالٹیز بتانی ہے۔ وہ پڑھے لکھے تھے اور وہ ہر بندے کو ڈیلیگیٹ بھی کر لیتے تھے، کمیونیکیشن کر لیتے تھے، اچھی طرح سے بات کر لیتے تھے، ان کو اپنی سیلف اویئرنیس بھی تھی، اور لرننگ ایبلٹی بھی کر لیتے تھے، گریجویٹ بھی تھے، انفلوئنس بھی تھا ان میں، اور ایمپتھی تھی، کریج بھی تھا، اور وہ دوسروں کے ساتھ رسپیکٹ سے بات بھی کرتے تھے، دوسروں کی بات کو سنتے بھی تھے، اور سب کی بات کو سنتے بھی تھے، اور اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تو اس کو سیکھتے بھی تھے۔ یہ تھے میرے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سر سید احمد خان واز این آٹوکریٹک لیڈر، اور اس کا ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو ہارڈ ڈسک کا مینیجر بنا دیا جاتا ہے تو آپ آٹوکریٹک لیڈر ہوں گے کہ ڈیموکریٹک لیڈر ہوں گے؟ تو ہم ڈیموکریٹک لیڈر ہوں گے، بیکاز جو مینیجر ہوتا ہے وہ سارے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ آٹوکریٹک لیڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے سارے فیصلے خود کر سکتے ہو، جبکہ جو ایک مینیجر ہوتا ہے وہ ایز اے اونر نہیں ہو سکتا، وہ سارے فیصلے نہیں کر سکتا، اس لیے جو باقی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اونر نے کر لے ہوتے ہیں، جو کہ آٹوکریٹک لیڈر ہوتا ہے، اس لیے ہم ڈیموکریٹک لیڈر ہوں گے۔ یہ تھا جواب، اور تھینک یو سو مچ۔ اور یہ میرے پروجیکٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔